آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البلد کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 13 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ فلا پسنا اقتحم وہ داخل ہوا العقبہ گھاٹی میں، فرمایا فلاقتحم العقبہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو جو مال کی نعمت عطا فرمائی ہے اس کا تقاضا یہ نہ تھا کہ اسے ناحق اڑاتا، بلکہ یہ تھا کہ وہ بلندیاں جو سخت جدوجہد سے حاصل ہوتی ہیں انہیں سر کرنے کے لیے مشکل گھاٹی میں بے درے گھس جاتا، مگر اس نے اس مشکل گھاٹی میں گھسنے کی جرات ہی نہیں کی۔ مشکل گھاٹی اس لیے فرمایا کہ نفس کو ان کاموں کا سر انجام دینا دشوار ہوتا ہے۔ عقبۃ گھاٹی کو کہتے ہیں، یعنی وہ راستہ جو پہاڑ میں ہو، یہ عام طور پر نہایت دشوار گزار ہوتا ہے۔ یہ جملہ یہاں استفہام بمعنی انکار کے مفہوم میں، یعنی فلاقتحم العقبہ، کیا وہ گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، مطلب ہے نہیں ہوا۔ یہ ایک مثال ہے اس محنت مشقت کی وضاحت کے لیے جو نیکی کے کاموں کے لیے ایک انسان کو شیطان کے وسوسوں اور نفس کے شہوانی تقاضوں کے خلاف کرنی پڑتی ہے، جیسے گھاٹی پر چڑھنے کے لیے سخت جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آیت میں دو الفاظ قابل وضاحت ہیں، ایک اقتحم، دوسرا عقبہ۔ قحم فی الامر بمعنی بلا سوچے کسی معاملے میں داخل ہو جانا، اور اقتحم الامر بمعنی اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ کسی معاملہ میں پنسا دینا یا کسی مشکل کام میں جا گھسنا، اور عقبہ بمعنی کسی پہاڑ یا گھاٹی پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہو، اور اس لفظ سے صرف اوپر چڑھنے کا راستہ ہی مراد لیا جاتا ہے، نیچے اترنے کا نہیں۔ وما اور کیا چیز ادراکا بتائے آپ کو، مال عقبہ کہ کیا ہے وہ گھاٹی، فرمایا وما ادراک مال عقبہ، مالدار کے لیے بلندیوں پر لے جانے والا مشکل راستہ کیا ہے، وہ گردن چھڑانا ہے، کیونکہ غلامی سے بڑی ذلت کوئی نہیں اور آزادی دلانے سے بڑھ کر کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں۔ مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اولاد اپنے والد کا بدلہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ اسے غلامی کی حالت میں پائے اور خرید کر اسے آزاد کر دے۔ گردن چھڑانے کی ایک اور فضیلت بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن گردن کو آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا ایک عضو آگ سے آزاد کرے گا، حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو آزاد کر دے گا۔ گردن چھڑانے میں غلام آزاد کرنے کے ساتھ کسی ناحق گرفتار کو رہائی دلوانا اور کسی مقروض کی گردن قرض سے چھڑانا بھی شامل ہے۔ یہ گھاٹی دراصل اخلاقی بلندیاں ہیں اور ان پر چڑھنے کا راستہ دشوار گزار اس لحاظ سے ہے کہ ایسے راستے عموماً انسان کی خواہش کے خلاف اور طبیعت کے لیے ناگوار اور خلاف اور گران بار ہوتے ہیں۔ اونچی گھاٹی کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی ذہنیت کو اونچا رکھے، اگر ایسا کرے گا تو کمال نصیب ہوگا، اگر ذہنیت پس رکھے گا تو کمال نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا خود غرضی والی پس ذہنیت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جس طرح پہاڑی جیسے بلند مقام پر پہنچ کر راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں، دور دور تک سڑکیں اور دیگر اشیاء واضح نظر آتی ہیں، اسی طرح ذہنیت کی بلندی سے خیر و شر کے دونوں راستے صاف نظر آئیں گے۔ ایسے انسان کو دنیا کی اصلاح کا راستہ بھی نظر آئے گا اور اپنی روحانی ترقی کا راستہ بھی بالکل واضح نظر آئے گا۔ اس کے برخلاف اگر ذہنیت کو پس رکھا تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ گھاٹی پر چڑھنا مشقت طلب کام ہے اور یہ صبر سے طے کیا جا سکتا ہے۔ آگے صبر کا ذکر ہے اور وہ اصول بھی بیان کر دیے گئے ہیں جن کی بدولت انسان کو حقیقی سکون اور چین نصیب ہو سکتا ہے۔ اگر انسان خسیس چیزوں میں مبتلا ہوگا تو وہ حیوانیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ محض کھانا پینا، جفتی کرنا، دھوکے فریب سے دوسروں کا مال کھانا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، یہ تو حیوانی کام ہے۔
انسان میں انسانیت اس وقت پیدا ہوگی جب وہ ذہنیت کو بلند کرے گا۔ انسان کا ذہن بلند ہوگا تو یہی گھاٹی پر چڑھنا ہے، یہیں سے سیرا سے صاف نظر آئے گا۔ جب تک خود غرضی، حرص، لالچ اور ظلم میں مبتلا ہے، انسانیت سے دور ہے اور اسے خیر و شر کی تمیز نہیں ہو سکے گی۔ فک کو آزاد کرنا، رقابت ایک گردن کا، فرمایا فکو رقابہ، گردن کو آزاد کرنا۔ جب قرآن پاک کے نزول کی ابتدا ہوئی تو اس زمانے میں ساری دنیا میں غلامی پھیلی ہوئی تھی، اس کا عام رواج تھا۔ اسلام نے اصلاح شروع کی اور بتایا کہ غلامی اچھی چیز نہیں، یہ خلاف فطرت چیز ہے۔ ہر انسان کو آزادی کا حق حاصل ہے، غلام اور آزاد برابر نہیں ہو سکتے، غلام کی ذہنیت پست ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے آزادی کے راستے کی طرف رہنمائی کی اور مختلف طریقوں سے اور مختلف بہانوں سے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ مختلف جرائم کا کفارہ غلام کی آزادی قرار دیا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے کفارہ غلام کی آزادی ہے۔ اگر کوئی شخص زیار کا مرتکب ہوا ہے، یعنی غلطی سے بیوی کو ماں بہن کہہ دیا ہے، تو کفارہ میں پہلا نمبر فکو رقابہ یعنی غلام کی آزادی ہے، یا کسی قیدی کو چھڑا دینا ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے قتل کر دیا ہے تو حکم ہے کہ مومن غلام آزاد کرو۔ فی الفور اور بلا معاوضہ آزادی کے علاوہ ایک اور طریقے بتایا کہ فکاتبوہم، غلاموں کو مکاتب بنا لو، یعنی ان کے ساتھ طے کر لو کتنی رقم ادا کر دیں تو آزاد ہیں۔ کاروبار کے لیے آزادی دے دو اور جب وہ مقرر کردہ رقم ادا کر دیں تو مکمل آزادی دے دو۔ پھر مکاتب کی امداد کی ترغیب دی گئی کہ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو مکاتب کی مدد کرو تاکہ وہ آزادی حاصل کر سکیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایسا کرتے رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جلیل القدر صحابی ہیں، مکہ میں تجارت کرتے تھے اور بڑے مالدار تھے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو خالی ہاتھ تھے، مال و دولت، جائیداد، ہر چیز مکہ میں چھوڑ گئے اور فقیر کی حیثیت مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ انصار نے مدد کرنا چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں اللہ کا فضل خود تلاش کروں گا۔ چنانچہ پہلے ہی روز جو تھوڑا بہت کام کیا اس سے اپنے لیے کھانے پینے کا سامان خرید آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں بڑی برکت عطا کی، خوب مال و دولت کمایا، زمین اور باغات خریدے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مال دیا، اس طرح آپ نے خرچ بھی فراخ دلی سے کیا۔ روایت ہے کہ آپ نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ امہات المومنین کے لیے ایک باغ وقف کر دیا جس کی مالیت 4 لاکھ تھی۔ اس زمانے میں غلام بڑی قیمت پاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک غلام تھا جس کی قیمت 10,000 درہم یا 1,000 دینار تھی۔ اتنا قابل غلام تھا، لوگوں نے خریدنا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا، فرمانے لگے میں نے یہ اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی خوب دولت کمائی اور 1,000 غلام آزاد کیا۔ یہ ہے فک رقابہ، گردن آزاد کرنا، اور اسی کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فک رقابہ سے مراد محض غلامی سے آزادی ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی جائز کام کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہے تو اسے قرض سے نجات دلا دینا بھی فک رقابہ ہی میں داخل ہے۔ اس طرح جہالت سے نجات دلانا بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ علم کی ترویج کے لیے دولت خرچ کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ تبلیغ اسلام کا فریضہ ادا کرو، کفر شرک کے اندھیروں میں علم کی شمع روشن کرو تاکہ تمہیں سکون نصیب ہو۔ تم شراب و کباب میں دولت صرف کر رہے ہو، کھیل تماشے اور شادی بیاہ کی رسومات پر روپیہ صرف کر رہے ہو، عالی شان عمارات میں روپیہ غرق کر رہے ہو، سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اگر حقیقی سکون چاہتے ہو تو اس اونچی گھاٹی پر چڑھو جس کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ دنیا کے کروڑوں انسان کفر شرک میں مبتلا ہیں، انہیں اسلام سے چھڑوانے کے لیے ان پر دولت خرچ کرنا ہے، حالانکہ کفار اپنے پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کھربوں روپیہ صرف کر رہے ہیں۔ یہ عیسائی مشینریاں جو اہل اسلام کا ایمان سلب کرنے پر کمر بست ہیں، یہ حکومتوں کی امداد پر چل رہی ہیں۔ پاکستان متعلق ان کی رپورٹیں پڑھ لیں، ہر سال عیسائیوں میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے بعد وجود میں آنے سے لے کر آج تک ان کے قواعد جمع کر لیں کہ کتنے لوگ عیسائی ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ قادیانی بن رہے ہیں۔ وہ لوگ محنت کرتے ہیں، اسپتال اور سکول قائم کر کے لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، مگر ادھر مسلمان ہیں کہ مال دولت ہونے کے باوجود اسلام کی تبلیغ پر خرچ نہیں کرتے تاکہ لوگ کفر الہات کی غلامی سے آزاد ہو سکیں۔ اس لیے فرمایا کہ کرنے والے کام یہ ہیں، اس اونچی گھاٹی پر چڑھو۔ فک رقابہ کا یہ معنی ہے۔ بیرونی ممالک کا دورہ کرنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ ان ممالک میں اصول حق کی تڑپ موجود ہے، مگر اس پیاس کو بجھانے والا کوئی نہیں۔ اس معاملے میں جاپان کا ذکر خاص طور پر آ رہا ہے۔ کوئی محنت کرے، وقت دے، روپیہ صرف کرے تو بہت سے غیر مسلم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ کون قربانی کرتا ہے۔ یہ ساری منزلیں محنت اور صبر ہی سے طے ہو سکتی ہیں۔ اس لیے فرمایا آرام سکون اس شخص کو نصیب ہوگا جس گھاٹی
گھاٹی پر چڑھے گا، اور ہمارے ہاں دولت کے دروازے فحاشی اور عیاشی، رسم و رواج، شرک و بدعت کے لیے تو کھلے ہیں۔ الغرض اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا مطلب پہلے نمبر پر گردن آزاد کرنا ہے، یعنی کسی بندے کی گردن غلامی سے چھڑانا۔ یہ عمل خواہ اس طرح ہو کہ کسی غلام کو آزاد کر دے، یا اس طرح ہو کہ مکاتب غلام کو اتنا مال دے دے جس سے وہ آزادی حاصل کر سکے، یا کسی غلام کو آزاد کرانے میں مدد کرے، یا کسی قیدی یا قرضدار کو رہا کرانے میں ان کی مدد کرے۔ نیز اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ نیک اعمال اختیار کر کے اپنی گردن آخرت کی عذاب سے چھڑائے۔ دوسرے نمبر پر قید اور تنگی کے دن رشتہ دار، یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو کھانا دینا جو کہ انتہائی تنگ دست اور مصیبت زدہ ہو، نہ اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ ہو اور نہ بچھانے کے لیے کچھ ہو، کیونکہ قید کے دنوں میں مال نکالنا نفس اور بہت شاک اور اجر عظیم ملنے کا سبب ہے۔ غلام آزاد کرنے یا آزادی میں اس کی مدد کرنے کی بہت فضیلت ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے غلام کو آزاد کرنے والے عضو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پر پیدا نہیں کی۔ اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل صدقہ یہ ہے کہ گردن چھڑانے میں سفارش کی جائے۔ اللہ کریم ہم کو اسلام کے سیدھے اور سچے راستے پر چلائیں، اور خود ساختہ رسمیں جو دین یا دنیا کی لوگوں نے رائج کر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائیں۔ یا اللہ کریم اس دنیا میں ہمیں جو کچھ آپ نے نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان کو آپ کا عطیہ سمجھ کر آپ کی مرضیات کے اصول کا ذریعہ بنانے کی توفیق ہم کو نصیب فرما۔ یا اللہ کریم ان نعمتوں کی حق تلفی اور ناشکری سے ہم کو بچا، اور ہر نعمت کی صحیح شکر گزاری نصیب فرما۔ یا اللہ کریم خلاف سنت جو کام اس وقت امت میں رائج ہو گئے ہیں ان سے ہم کو اور تمام امت مسلم کو بچنا نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔